کے بعد 9 ذی الحجہ میں فجر کی نماز سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ایک واجب ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر لاگو ہوتا ہے، اس کی طرف بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور وہ ہے ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، اور یہ عورتوں پر بھی واجب ہے، مردوں پر بھی واجب ہے۔ اور واجب عمل کے اعتبار سے فرض کے قریب ہوتا ہے، جیسے فطر کی نماز واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے، قربانی واجب ہے، عید بقرعید کی نماز واجب ہے، تکبیر تشریق بھی واجب ہے، اور یہ کل نمازیں تقریباً 23 بنتی ہیں، تو 23 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بس تکبیر پڑھنا واجب ہے، ایک سے زیادہ پڑھنا خلاف سنت ہے، اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ جوش میں 3 دفعہ نہیں پڑھنا چاہیے، جیسے بعض علاقوں میں ہے کہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ 23 واجب ہو گئے بھائی، تو اس میں مرد حضرات جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں ان کے تو اکثر یہ واجب ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ مسجدوں میں تو الحمدللہ تکبیر تشریق کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن اکثر خواتین کا یہ واجب رہ جاتا ہے، اور 23 واجب کسی کے رہ جائیں تو کتنا بڑا گناہ بھی ہے اور کتنا بڑا نقصان بھی ہے کہ 23 واجب اس نے چھوڑ دی۔ یا ایسے کسی مرد نے تنہائی میں نماز پڑھی، اکیلے نماز پڑھی، جماعت سے نہیں پڑھی، تو عموماً اس کو بھی مسئلہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہم لوگوں کو، اور یاد بھی نہیں رہتا، تو ان کے بھی 1 2 3 4 جتنی مرتبہ ان کی جماعت نکلے گی اتنے ہی واجب ان کے عموماً چھوٹ جائیں گے۔ اس لیے ایک تو بھائی اس کو ہم سب یاد رکھیں کہ یہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، جب واجب ہے تو بس ہم خود بھی یاد رکھیں اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی جا کر کے بتا دیں یہ مسئلہ، تاکہ وہ بھی یاد رکھیں۔ اور گھر والوں کے یاد رکھنے کا ایک طریقہ بھی ہمارے ایک ساتھی نے بہت اچھا بتلایا ہے کہ انہوں نے تکبیر تشریق چھپوا دی ہے چھوٹے سائز میں، تکبیر تشریق چھوٹے سائز میں چھپوا دی ہے۔ تکبیر تشریق کہتے ہیں اس کو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اسے کہتے ہیں تکبیر تشریق۔ یاد ہے نا سب کو انشاءاللہ؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق انہوں نے چھپوا دی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ خواتین تک پہنچا دی جائے، اور وہ پلاسٹک کوٹنگ کر کے اس کو اپنے گھر میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں وہاں پر دیوار پہ لگا لیں، فریم کروا کے لگا لیں یا پلاسٹک کوٹنگ کر کے لگوا لیں، تو اس طرح جب وہ وہاں نماز پڑھیں گی تو سلام پھرتی سامنے دیوار پر تکبیر تشریق نظر آ جائے گی، تو انشاءاللہ ان کی تکبیر تشریق بھی آسانی سے ادا ہو جائے گی، اور وہ اس طرح کے واجب کے گناہ سے بآسانی انشاءاللہ بچ سکیں گی۔ تو بیان کے ختم پر انشاءاللہ یہ اس کی کاپیاں آپ میں تقسیم کی جائیں گی، وہ لے لیجیے گا، اور گھر جا کر اپنے خواتین کو مسئلہ ہی بتا دینا، اور ساتھ ساتھ اس کی اہمیت بتا کر کے اس کو حفاظت سے رکھ لینا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں، وہ بھی مستحب ہے، اور ہمارے یہاں اس کی بہت کمی ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی ایک مسجد ہونی چاہیے، ہمارے گھروں میں بھی ایک مسجد ہونی چاہیے، اس کو کہتے ہیں مسجد البیت، اسے کہتے ہیں مسجد البیت، گھر کی مسجد۔ وہ گھر کی مسجد ایسی نہیں ہوتی جیسے کہ یہ جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں ایسی مسجد ہوتی، ایسی نہیں ہوتی، وہ تو بہت سادہ سی ہوتی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ گھر کی خواتین ارادہ کر لیں کہ اپنے گھر کے کسی کونے میں، اب چاہے وہ کمرہ کونا ہو یا برآمدہ کونا ہو، کسی ایک کونے کو نماز کے لیے مخصوص کر لیں، اور دل میں یہ نیت کر لیں کہ ہم اکثر نمازیں ہی پڑھا کریں گے، تو بس یہ نیت کرنے سے وہ کونا مسجد البیت بن جائے گا۔ اس کے احکام شرعی مسجد کے برابر نہیں ہوں گے، لیکن چند فوائد اس کے اندر ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں جا کر کے جب خواتین نماز پڑھیں گے تو ان کو مسجد کے جیسا ثواب ملے گا۔ اب وہ مسجدوں میں تو جماعت سے پڑھنے کے لیے آ نہیں سکتے کیونکہ ممنوع ہے، لیکن اپنے گھر میں اگر اس طریقے سے ایک کونا نماز کے لیے مقرر کر لیں تو ان کو مسجد کا ثواب وہاں بھی انشاءاللہ تعالی ملے گا۔
ایک یہ. دوسرا یہ کہ وہاں پر نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے، یعنی جب بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے وہاں جائیں یا بغیر نماز کے ویسے ہی نفلی اعتکاف کرنے کی نیت سے وہاں جا کر کے بیٹھیں اور وہاں ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، تلاوت کریں نہ کریں، آرام کریں، تب بھی ان کو اعتکاف کی نیت کرنے کی وجہ سے نفلی اعتکاف کا وہاں ثواب مل سکتا ہے. کتنا بڑا فائدہ ہے. اسی طرح رمضان شریف کے آخری عشرے کا جو مسنون اعتکاف ہے وہ بھی وہاں ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا، یعنی گھر میں اور کہیں نہیں ہو سکتا، وہیں ہو سکتا ہے. یعنی گھر میں پہلے مسجد بنانی ہوگی، یعنی نیت کرنی ہوگی، نیت کرنے کے بعد اس میں مسنون اعتکاف ہو سکتا ہے. اور اگر مسجد البیت گھر میں نہیں ہوگی تو پھر مسنون اعتکاف ان گھر میں ہو ہی نہیں سکتا. تو مسنون اعتکاف جس کی بڑی فضیلت ہے، اور مرد حضرات وہ عام طور پر مسجد میں یہ اعتکاف کرتے ہیں، تو خواتین اپنے گھر کے اندر اس مسجد کے اندر مسنون اعتکاف بھی کر سکتی ہیں. لہذا مسجد البیت بنانی چاہیے، اور مسجد البیت کے اندر خواتین یہاں پر آرام سے ذکر بھی کر سکتی ہیں، تلاوت بھی کر سکتی ہیں، نماز بھی پڑھ سکتی ہیں. وہیں پر یہ تکبیر تشریق کا پوسٹر لگا ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو تکبیر تشریق پڑھنا آسان ہو جائے گا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.